سورہ ملک کی آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کلما جب کبھی القیہ ڈالا جاتا ہے فیہا اس میں فوجن کوئی بھی گروہ سألہم تو سوال کرتے ہیں ان سے خزاناتوہا جو داروغے ہوتے ہیں جہنم کے الم یاتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ آیت مبارکہ میں لفظ فوجن آیا ہے اور اس کے اوپر بھی تنوین آ رہی ہے جو کہ نکرہ کا معنی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں فوجوں کی فوجیں، گروہوں کے گروہ اور نسلوں کی نسلیں جو ہیں بیک وقت جہنم میں ڈالی جائیں گی۔ پھر فوجن کے اندر نکرہ کا معنی بھی پایا جا رہا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے گروہ ہوں گے، کون سی فوجیں اور کون سی نسلیں ہوں گی جو جہنم میں ڈالی جائیں گی، تو گویا کہ اس لفظ کے اندر ایک خوف بھی پایا جا رہا ہے۔ اور بعض اہل علم یہ نقطہ بھی بیان فرمایا کہ قریش نبی علیہ السلام کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بہت اہم لوگ ہیں، اور مسلمانوں کو کہا کرتے تھے یہ غیر اہم لوگ ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بے حیثیت کر کے، ایک عام انسان کر کے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ گروہوں کے گروہ ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جو اپنے آپ کو جتنا زیادہ اہم سمجھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی غیر اہم انداز میں بیان کر کے پھر ان کے ساتھ جہنم کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ خزاناتو آ رہا ہے جہنم کے داروغوں کے بارے میں۔ یہ خزاناتو لفظ جو ہے یہ خزن سے ہے، اور خزن چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہم اردو زبان میں خزانہ بولتے ہیں۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے داروغے جو ہیں یہ بہت سیکرٹ ہوں گے۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جہنم کے ایک داروغے کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ عجیب وحشت کو پایا، تو جبریل امین سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے یہ کبھی مسکرایا نہیں ہے۔ ہم دنیا میں بھی یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو جلاد ہوتے ہیں، پھانسی دینے والے ہوتے ہیں، جیلوں کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے رویے اور مزاج پہ بہت زیادہ سختی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا کام ہی اسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو ایسی مخلوق جو کہ جہنم کے اوپر مقرر ہے اور وہ جہنم کو دیکھتی ہے یا آگ کے بھڑکانے کا کام کرتی ہے، تو ان کے چہروں پہ یا ان کے رویوں میں کس قدر جو ہے وہ سختی ہوگی۔ اسی بات کو ایک روایت مبارکہ میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتے جو انسان کو قبر میں عذاب دیتے ہیں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں اور وہ اندھے بھی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ میت کو جو تکلیف ہو رہی ہے نہ وہ اس کو سن سکیں، نہ وہ اس کو دیکھ سکیں، اور انہیں کسی قسم کا جو ہے وہ میت کے اوپر ترس نہ آئے۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب یہی جہنم کے داروغے انسان کو اتنی ذلت کے ساتھ کہ وہ ایک کچرے کی طرح بے حیثیت ہو کر جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، تو وہ ان سے سوال کریں گے الم یاتکم نذیر کیا تمہارے پاس کبھی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ یہ الفاظ بہت خوبصورت بھی ہیں، بہت اہم بھی ہیں۔ آیت مبارکہ میں لفظ یاتی آیا ہے، اور آتا کا مطلب ہوتا ہے کسی کا بہت معمولی طریقے سے آنا، عام طریقے سے آنا، بہت کیجول انداز میں آنا۔ تو گویا کہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ داروغے انسان سے یہ کہیں گے کیا کبھی عام انداز میں بھی، معمولی سطح پر بھی تمہارے پاس زندگی میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کبھی زندگی میں کسی نے تمہیں اپروچ نہیں کیا؟ چلو کوئی خاص دعوت نہ صحیح، کیا کبھی کوئی عام دعوت بھی دین کی تمہارے پاس نہیں آئی؟ پھر آیت مبارکہ میں لفظ نذیر آیا ہے جو بہت ہی خوبصورت انداز اللہ پاک کا ہے، وہ یہ کہ نذیر کا معنی ہوتا ہے کہ آخرت کے معاملے میں کوئی بھی ڈرانے والی بات، واقعہ یا انسان۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ نذیر کا لفظ جو ہے یہ اس میں صفت کا صیغہ آ رہا ہے، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مسلسل آپ کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہے، وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے، تو وہ گویا کہ صفت ہو جاتی ہے آپ کی۔ اب یہاں پہ نذیر ڈرانے کو جو ہے وہ اس میں صفت کے صیغے کے ساتھ جو بیان کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ہر وقت کسی نہ کسی حیثیت سے اور عمل سے ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر تسلسل پایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب آیت مبارکہ کا جو بہت خوبصورت معنی ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کیا کبھی تمہارے پاس کوئی انسان، کوئی عمل، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی حالات، کوئی منظر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے تمہیں آخرت سے ڈرایا ہو یا آخرت کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کیا ہو؟ یہاں تک کہ بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایک شخص نماز پڑھتا ہے، وہ آپ کو نہیں کہتا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس کا نماز پڑھنا بھی آپ کو ایک بات کے اوپر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ میں کیوں نہیں پڑھ رہا۔ ہم کسی کو پردے میں دیکھتے ہیں تو گویا کہ اس کا پردہ کرنا کیا میرے لیے نذیر نہیں بنا کہ یہ اگر یہ عمل کر رہی ہے تو میں اس عمل کو کیوں نہیں
کر رہے. کوئی حلال کمانے والا ہمارے لیے کبھی نذیر نہیں بنا کہ اگر وہ رزق حلال سے بہت تھوڑا اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے اور اگر میں غلط طریقے سے زیادہ اپنی اولاد کو کھلا رہا ہوں تو کیا اس کا حلال کمانا ہمارے لیے نذیر نہیں بنا. اور اس طرح کی بے شمار مثالیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی انسان نیکی بھی کرتا ہے وہ بے شک ہمیں کہتا نہیں ہے لیکن اس کا کرنا یہ منظر کیا یہ میرے لیے نذیر نہیں بنا. پھر اس سے زیادہ جو معنی آیت مبارکہ کا آج کے دور کے لحاظ سے ہے کہ پہلے ہو سکتا ہے کہ طوفان آتے ہوں گے، سمندروں میں بہت کچھ ہوتا ہوگا، آسمانی دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہوگا، کسی ملک میں بہت کچھ ہوتا ہوگا اور دوسرے علاقے کو خبر بھی نہ ہوتی ہوگی. اب تو ہمیں گلی گلی محلے محلے کی خبر مل جاتی ہے. ہم سونامی کو بھی دیکھتے ہیں، ہم زلزلوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہم آسمانی خبروں کو بھی سنتے ہیں. کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہمیں اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو کیا یہ سارے واقعات ہمارے لیے نذیر نہیں بنتے؟ کیا یہ سارے واقعات ہمیں ڈرانے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا ہمارے خاندان میں، محلے میں کبھی کوئی انسان نہیں مرا؟ ہم نے کسی کا جنازہ اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جوان اولادیں، چھوٹے بچے ہمارے ہاتھوں سے آگے چلے جاتے ہیں اور ہم بے بس ہوتے ہیں. کیا یہ باتیں ہمارے لیے نذیر نہیں بنی؟ بلکہ بعض اہل علم نے تو یہ فرمایا کہ یہ بیماریاں ایک انسان بالکل چلتا پھرتا ٹھیک ہوتا ہے، جوانی میں بھی ہوتا ہے، اچانک اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر تو کوئی بہت بڑی بیماری ہے. کیا یہ بیماریاں جو ہیں، یہ ہسپتال جو ہیں، یہ ہمارے لیے نذیر نہیں ہیں؟ اور بالخصوص آج کے دور میں یہ بات دیکھ لیجئے، کیا ہمارے لیے یہ وائرس جو ہے یہ نذیر نہیں ہے؟ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پچھلی سٹوریاں سنتے تھے، کہانیاں سنتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ جو لائیو چیز آپ کے اوپر اثر کرتی ہے وہ آپ کو کہانی سن کے نہ کرتی ہو، لیکن وہ نسل اور وہ قوم جو کہ براہ راست ان سب چیزوں کو دیکھتی ہے، کیا یہ ساری باتیں اس کے لیے نذیر نہیں ہیں؟ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں لفظ نذیر لایا گیا ہے، نبی نہیں لایا گیا، رسول نہیں لایا گیا. کہ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے، رسول نہیں آئے؟ پھر میں اور آپ تو یہ بات کہہ سکتے تھے کہ نہیں آئے، اللہ پاک نے نذیر کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ اہل علم یہ فرماتے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کا ایک بہت بڑا نظام اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ ہر دور کا انسان جو ہوگا، چاہے اجتماعی سطح پہ یا انفرادی سطح پہ، اس کی زندگی میں بہت سارے حالات اور واقعات ایسے ہوں گے جو نذیر بن کر آئیں گے، جو اللہ پاک کی طرف سے اشارے بن کر آئیں گے. اور اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی عام زندگی میں دیکھتے بھی ہیں کہ بعض اوقات کسی کی اولاد کا بچھڑ جانا، ماں باپ کی زندگی میں کسی قسم کے حالات کا آ جانا، یا آس پاس کے کوئی ایسا واقعہ جو ہوتا ہے وہ کسی انسان کی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیتا ہے اور وہی اس انسان کے لیے نذیر ہوتا ہے. حالانکہ یہی لفظ نذیر جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور قرآن پاک کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. تو گویا کہ ایک نبی کا نذیر ہونا اور ایک قرآن کا نذیر ہونا یہ تو بہت وسیع معنوں میں ہے، لیکن ہر انسان کی زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہی کام کرتے ہیں جو کہ نبی اور قرآن کرتا ہے. تو گویا کہ یہ حالات اور واقعات ایسے ہی نہیں ہوتے ہمارے ساتھ یا ہمارے آس پاس ایسے نہیں ہوتے، یہ ہمیں کسی چیز کے لیے الارم کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے اشارے ہوتے ہیں. تو گویا کہ یہ حالات، یہ واقعات، یہ حادثات سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوتے، یہ ہمارے طرف اللہ پاک کی طرف سے ایک نذیر بن کر آ رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم آیت مبارکہ کو جب پڑھتے ہیں کہ جہنم کے داروغے کس حسرت کے ساتھ انسان سے یہ سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں؟ تم نے کبھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہی نہیں؟ کیا کوئی بات بھی تمہارے لیے نذیر بن کے تمہاری زندگی میں نہیں آئی؟ تو آیت نمبر 9 میں جو ہے وہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مجرم لوگ یہ کہیں گے قالو بلا قد جاءنا نذیر، کہ کیوں نہیں، ہماری زندگی میں بہت سارے نذیر آئے تھے مگر ہم نے کیا کیا، فکذبنا، ہم نے سب کا انکار کر دیا. اب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 8 میں ان سے سوال یوں کیا گیا تھا کہ الم یاتکم نذیر، تو یاتی کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، تو اب جواب بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ قد آتانا نذیر، کہ ہمارے پاس بہت سارے نذیر آئے. لیکن اب یہاں پہ آتانا کی بجائے جاءنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ آتا یاتی سے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت عام انداز میں آنا، جبکہ جاءنا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بہت عظیم الشان انداز میں آنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ایسے انداز میں آنا کہ جس کے پیچھے بہت مشقت، محنت اور مجاہدہ ہو.
تو بعض مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جاء اس لیے آیا ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ سب سے بڑے نذیر تو آپ علیہ السلام ہی تھے، اور آپ علیہ السلام کا جو ڈرانا تھا اپنی امت کو وہ بہت عظیم الشان انداز میں تھا۔ اس کے پیچھے بہت کوشش، بہت محنت، بہت مجاہدہ، بہت دکھ اور بہت بڑی داستان ہے۔ تو اہل مکہ اور قریش کی طرف تو یہ نذیر براہ راست ان کے پاس آئے، لیکن قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی دعوت جو ہے وہ نذیر کی حیثیت سے موجود ہے اور موجود رہے گی۔ لہٰذا کوئی امتی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی نبی کی دعوت کو نہیں جانتا۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جہنمی داروغوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب ہمارے پاس کوئی نذیر آتا تھا تو ہم نے کیا کہا، وہ قلنا، اور ہم نے کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم نہیں ہو مگر بہت بڑی گمراہی میں۔ یہاں پر مفسر کرام جو بہت ہی اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ پہلی بات انہوں نے کہی کہ فَكَذَّبْنَا، ہم نے انکار کر دیا۔ کس کا انکار کیا یہ نہیں بتایا، گویا کہ مفعول کا ذکر نہیں ہے کہ آخر کسی خاص بات کا انکار کیا یا کس کس بات کا انکار کیا۔ اور پھر آیت مبارکہ میں انتم کا لفظ آ رہا ہے اور یہ جمع کی ضمیر ہے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب جو ہو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ لہٰذا کذبنا سے کیا معنی پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے کسی ایک چیز کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہم نے بہت ساری باتوں کا انکار کیا۔ اس میں کیا قرآن آ جاتا ہے، کیا نبی علیہ السلام کی ذات آ جاتی ہے، اور زندگی میں آنے والے باقی نذیر بھی آ جاتے ہیں۔ اور انتم کے اندر مفسر کرام فرماتے ہیں یہ معنی پایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو زندگی میں کوئی ایک نذیر سے نہیں سمجھایا، بلکہ بہت سارے نذیر ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ قرآن اور نبی علیہ السلام کے علاوہ بھی ہر انسان کی زندگی میں بہت سارے حالات اور واقعات ایسے آتے ہیں جو نذیر بن کر آتے ہیں، لیکن انسان ہر ایک سے غفلت کرتا ہے، نظر انداز اس کو کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ حالات ایسے ہی آتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں، وہ ان حالات سے کسی قسم کا کوئی سبق، کوئی عبرت لینے کی کوشش نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ موت تو آتی رہتی ہے، بیماریاں تو آتی رہتی ہیں، وائرس تو آتے رہتے ہیں، آندھی طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، یہ کیجول سی بات ہے، جبکہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، انہی سب باتوں میں بہت بڑے نذیر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس مقام پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ رک جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ میری زندگی میں آنے والے کون کون سے حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ جو کہ اللہ پاک کی طرف سے میرے لیے اشارے تھے اور وہ نذیر بن کے میری زندگی میں آئے تھے، اور میں نے ان کو نظر انداز کر دیا اور ان کو معمول کی بات سمجھا یا محض زندگی کا ایک حصہ سمجھا۔ اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا سا غور کریں گے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی وہ فلاں واقعہ، حادثہ، بیماری یا کوئی بھی معاملہ واقعی اللہ پاک کی طرف سے میرے لیے ایک اشارہ تھا، ایک نذیر تھا، اور میں سمجھ نہ سکی کہ میرے اللہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا فہم دے، مجھے اس بات کا سمجھ دیں کہ آپ کی طرف سے جو نذیر یا جو اشارے مجھے سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں میں واقعی اس سے نصیحت حاصل کر سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔